بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال آخر، شاعر کا نام یہاں پر عبد الصمد بن معزل یا حسین ابن مطیر ہے۔ شاعر کہتا ہے وفارقت حتى ما أبالي من النوى وإن بان جیران علی کرام۔ یہاں پر کرام یا جیران کی صفت ہے۔ وإن بان جیران کرام علی، کرام یہ کریم کی جمع ہے، سخاوت کرنے والا۔ اور النوا کا معنی ہوتا ہے دوری۔ فارقہ یفارق مفارقتاً، دور ہو جانا۔ بالا یبالی کا معنی ہوتا ہے پرواہ کرنا۔ ما نافیہ ہے، ما ابالی یعنی میں پرواہ نہیں کرتا۔ بانا یبینو جدا ہو جانا، معنی ہوگا میں جدا ہوا۔ فارق تو میں جدا ہوا، یہاں تک کہ اب میں جدائیگی کی پرواہ نہیں کرتا، مجھے کوئی جدائیگی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ حتی ما ابالی من النوا وَإِن بَانَ جِيرَانٌ عَلَيَّ كِرَامٌ، اگرچہ مجھ پر سخاوت کرنے والے پڑوسی جدا ہو جائیں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ میں عادی ہو چکا ہوں جدائیگی اور مفارقت کا۔ فقد جعلت نفسی علی النعی تنطوی وعینی علی فقد الحبیب تنام۔ بعض نسخوں میں علی فقد الصدیق بھی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ پرواہ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو کہہ رہا ہے فقط جعلت نفسی، کیونکہ میں نے اپنے نفس کو فراق اور جدائیگی پر مشتمل کر لیا ہے۔ انطوی ینطوی، انطوا کا معنی ہوتا ہے مشتمل ہونا۔ تحقیق کہ میری جان جدائیگی کی عادی ہو چکی ہے، یعنی جدائیگی پر مشتمل ہے، منطوی ہے، اور میری آنکھ محبوب کی عدم موجودگی کے باوجود سو جاتی ہے، یعنی اب کوئی احساس جدائیگی کا نہیں ہوتا ہے۔ حبیب جمع احبا اور احبہ بھی آتی ہے اس کی جمع۔ وقال آخر، اور ایک دوسرے شاعر نے کہا روعت بالبین حتی ما اراع له وبالمصائب فی اہلی وجیرانی۔ روع یروع، تروی کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، بالبین جدائیگی کے ذریعے، حتی ما اراع له یہاں تک کہ میں اس سے نہیں گھبراتا ہوں، وبالمصائب اور مصیبتوں کے ذریعے فی اہلی وجیرانی میرے اہل و عیال اور میرے پڑوسیوں میں۔ معنی ہوگا میں جدائی اور اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں پر مصیبت سے ڈرایا گیا، یہاں تک کہ میں نے ڈرنا چھوڑ دیا۔ حتی ما اراع له، یہاں تک کہ میں اس سے نہیں ڈرتا ہوں، اس کی وجہ سے نہیں ڈرتا ہوں، یعنی مصیبتوں کا میں عادی ہو گیا ہوں اور جدائیگی کا عادی ہو گیا ہوں، تو چاہے میرے گھر والوں سے میری جدائیگی ہو یا پڑوسیوں سے ہو یا گھر والوں اور پڑوسیوں پر کوئی مصیبت آ جائے، میں خوف زدہ نہیں ہوتا۔ لم یترک الدہر علقا اظن الا اصطفاہ بناء او بجیرانی۔ لم یترک الدہر لی علقا، العلق کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی نفیس چیز۔ اظن بھی ظن یظن، باب سمع سے ظن یظن، اس کا معنی ہوتا ہے کنجوسی کرنا۔ اصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چن لینا، منتخب کر لینا۔ بنائین اور ہجرانی، اس کا معنی ہوتا ہے جدائیگی۔ زمانے نے کوئی بھی ایسی نفیس چیز نہیں چھوڑی میرے لیے جس میں کنجوسی کروں، مگر اسے دوری اور جدائیگی کے لیے منتخب کر دیا، یعنی ہر نفیس چیز کو مجھ سے زمانے نے جدا کر دیا۔ وقال طفیل الغنوی، شاعر کا نام طفیل ابن عوف یا طفیل ابن کعب غنوی ہے، یہ جاہلی شاعر ہے۔ شاعر کہتا ہے وما انا بالمستنکر البین اننی بذی لطف الجیران قدما مفجع۔ مستنکر کا معنی ہوتا ہے ناآشنا، بین کا معنی جدائیگی، ما نافیہ ہے، ما انا بالمستنکر البین، میں جدائیگی اور مفارقت سے ناآشنا نہیں ہوں، یعنی میں آشنا ہوں، میں جانتا ہوں۔ اننی بذی لطف الجیران قدما مفجع،
اور بے شک یہ مفجعن جو ہے یہ انا کی خبر ہے، اور قدمن یعنی عرصہ دراز اور قدیم زمانہ۔ لطف الجیران کا معنی ہوتا ہے مہربان پڑوسی۔ میں جدائی سے ناواقف نہیں، کیونکہ میں تو عرصہ دراز سے مہربان پڑوسیوں کی وجہ سے درد مند ہو رہا ہوں، درد پہنچایا جا رہا ہوں۔ جدیر بہ من کل حی صحبتہم اذا انس عزوا علی تصدعوا۔ جدیر بالشیء کسی شے کا سزاوار ہونا، مستحق ہونا۔ حی کا معنی قبیلہ جمع احیا، صحبہ بمعنی صحبت اختیار کرنا، ساتھ میں رہنا۔ اذا انس عزوا علی تصدعوا، تصدع کا معنی ہوتا ہے جدا ہو جانا، پھٹ جانا۔ کہہ رہا ہے عز علی کا معنی ہوتا ہے عزیز ہو جانا اور گراں گزرنا۔ معنی ہوگا میں ہر اس قبیلے سے جدائیگی کا سزاوار ہوں جس کے ساتھ میں رہا ہوں، یعنی جس قبیلے کے ساتھ بھی رہا اس سے میں جدائیگی کا سزاوار ہوا اور میں جدا ہوا، کیونکہ جب وہ مانوس ہو کر مجھے پیارے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ ایک اردو شاعر نے کہا ہے، نہ جانے کون سا آسیب دل میں بستا ہے کہ جو بھی ٹھہرا وہ آخر مکان چھوڑ گیا۔ وَإِنِّي بِالْمَوْلَى الَّذِي لَيْسَ نَافِعِي وَلَا ضَائِرِ فُقْدَانُهُ لَمُمَتَّعُ۔ لَمُمَتَّعُ یہ انی کا انا اسم کی خبر ہے، انا کے اسم کی خبر۔ مولا کا معنی ہوتا ہے چچا زاد۔ فقدان معنی ہے، فقدان کا معنی گم ہو جانا، موجود نہ رہنا۔ میں ایسے چچا زاد بھائی سے لطف اندوز کیا جا رہا ہوں جس کا فقدان اور عدم وجود نہ میرے لیے مفید ہے اور نہ ہی نقصان دہ ہے۔ وقال الراعی، اور راعی نے کہا، راعی یہ یہاں پر شاعر کا نام عبید ابن حسین ہے، یہ اسلامی شاعر ہیں۔ انہیں راعی کا لقب اس لیے ملا کہ انہوں نے اونٹوں کے بارے میں کثرت سے اشعار کہے ہیں۔ کہتے ہیں وَقَدْ قَادَنِ الْجِيرَانُ حِينًا وَقُدْتُهُمْ وَفَارَقْتُ حَتَّى مَا تَحِنُّ جِمَالِيَا۔ جمالی میں الف جو ہے آگے وزن شعری کی وجہ سے لگا دیا گیا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ وَقَدْ قَادَنِ، قَادَ یقود کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، قیادت کرنا، جذب کرنا۔ وَقُدْتُهُمْ، اور میں نے بھی ان کو کھینچا، یعنی ساتھ ساتھ رہے۔ کہتا ہے کہ تحقیق کے ایک وقت تک پڑوسیوں نے مجھے کھینچا اور میں نے بھی انہیں کھینچا، اور میں ایسا جدا ہوا کہ میرے اونٹوں کو ملاقات کا شوق نہیں رہا۔ حن یحن کا معنی ہوتا ہے اونٹنی کا پیار سے اپنے بچے کی طرف مائل ہونا۔ وفارق تو یا آواز نکالنا پیار سے۔ وفارق تو حتی ما تحن جمالی، اور میں ان سے ایسا جدا ہوا کہ میرے اونٹ ان کی طرف مشتاق نہیں ہوتے ہیں۔ رجاؤک انسانی تذکر اخوتی ومالک انسانی بوہبین مالیا۔ وہبین یہاں پر ایک جگہ کا نام ہے۔ تجھ سے وابستہ امیدوں نے مجھے میرے بھائیوں کا تذکرہ بھلا دیا، میرے بھائیوں کی یاد بھلا دی، اور تیرے مال نے مجھے مقام وہبین میں پڑا ہوا میرا مال بھلا دیا۔ یعنی میں نے دوستوں سے اتنی محبت کی کہ اس دوست کی یاد نے بھائیوں کی یاد بھلا دی، اور اس کے مال و دولت کی محافظت نے مجھے اپنے مال و دولت کی محافظت سے غافل کر دیا، اس کے باوجود جدائیگی ہوئی ہے۔ وقال آخر، اور ایک دوسرے شاعر نے کہا، وَإِنَّا لَتُصْبِحُ أَسْيَافُنَا إِذَا مَا اصْطَبَحْنَا بِيَوْمٍ صَفُوكِ۔ اصطبح یستبح، اصطباح کا معنی ہوتا ہے شراب صبح نوش کر لینا۔ یوم صفوک، صفوک کا معنی ہوتا ہے خونریز۔ یوم صفوک خونریزی کا دن، بہت زیادہ خون بہانے والا دن۔ کہہ رہا ہے کہ بے شک خون بہانے کے دن جب ہماری تلواریں
शराब सुबह पी लेती हैं, इन्ना बेशक हमारी तलवारें इज़ा मस्तबाहना जब शराब सुबह पी लेती हैं बेयौमिन सफूक खून रेजी के दिन, शराब सुबह पी लेती हैं यानी जब सुबह में एक बार खून रेजी कर लेती हैं तो वही उनका शराब पीना है, खून पीना। तो अब पूरे दिन उनका हाल क्या रहता है जब पी लेती हैं? मनाबिरुहुन्ना बुतूनुल अकुफ व अगमादुहुन्ना रूसुल मुलूक। मनाबिर मिंबर की जमा और बुतूनुल अकुफ, अकुफ ये कफन की जमा है। बुतून बतन का माना होता है बातिन, यानी कफ, बातिनुल कफ कहते हैं हथेली का अंदरूनी हिस्सा। कह रहा है तो उनके मिंबर हथेलियों के अंदरूनी हिस्से होते हैं, यानी जहाँ पर वो बैठती हैं, जहाँ पर उनके मकाबिज होते हैं वो हमारी हथेलियाँ होती हैं पूरे दिन। व अगमादुहुन्ना रूसुल मुलूक और उनकी नियामें बादशाहों के सर होते हैं, यानी वो जिसमें दाखिल होती हैं वो बादशाहों के सर होते हैं। वक़ाला आखर एक दूसरे शायर ने कहा ला यमनअन्नका, यहाँ पर शायर का नाम है इब्राहीम इब्न अब्बास अस्सूली। शायर ने कहा है ला यमनअन्नका खफ़्दल ऐश फ़ी दाअतिन नुज़ूअ नफ्सिन इला अहलिन व औतानी। ला यमनअन्नका तुझे हरगिज़ ना रोके, खफ़्दल ऐश, खफ़्दल ऐश का माना होता है खुशहाली की ज़िंदगी, दाअतुन का माना होता है राहत व सुकून, नुज़ूअ नफ्स जान का खिंचना और माइल होना किसी भी चीज़ की तरफ, इला अहल घर वालों की तरफ, व औतान या वतन की जमा है। माना है हरगिज़ तुझे घर वालों और वतन की याद ऐश व इशरत में खुशगवार ज़िंदगी गुजारने से ना रोके, यानी घर वालों की और अपने मुल्क की, अपने शहर की अगर याद आए और कहीं दूसरी जगह पर आप खुशहाली की ज़िंदगी, ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हो तो इससे तुम्हारे घर वालों की याद तुम्हें ना रोके, बल्कि वहाँ पर रहो और खुशी की ज़िंदगी गुजारो। क्यों? तलक़ा बिकुल्लि बिलादिन इन हललत बिहा अहलम बे अहलिन व जीरानम बे जीरानी। जिस शहर में भी तू जाएगा वहाँ घर वालों के बदले घर वाले और पड़ोसियों के बदले पड़ोसी मिल जाएंगे। तलक़ा तू पालेगा बिकुल्ल बिलाद हर शहर में, इन हललता बिहा अगर तू उसमें क़याम करेगा, अगर जाएगा, अहलन पालेगा घर वाले, बे अहलिन घर वालों के बदले, व जीरानन बे जीरानिन और पड़ोसी पड़ोसियों के बदले। तो जिस शहर में तू जाएगा वहाँ घर वालों के बदले घर वाले और पड़ोसियों के बदले पड़ोसियों को पालेगा। वक़ाला बाग़ बनी असदिन, बाज़ बनी असद ने कहा, बाज़ बनी असद से मुराद यहाँ पर शायर अब्दुल अज़ीज़ इब्न ज़ुरारा किलाबी है और ये सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने के बड़े बहादुर इस्लामी शायर हैं और जंग कुस्तुनतुनिया में शरीक होकर इन्होंने फ़रीज़े जिहाद भी अंजाम दिया है। शायर कहते हैं इल्ला अकुन मिम्मन आलिमती फ़इन्ननी इला नसब मिम्मन जहलती करीमी। अपनी बीवी को खिताब करते हुए कहते हैं इल्ला इन ला, इन अलग है और ला अलग, इदगाम कर दिया गया है। इल्ला अकुम मिम्मन आलिमती, अगरचे मैं उन लोगों में से नहीं जिन्हें तू जानती है तो कोई हरज नहीं, फला बासा कोई हरज नहीं। क्यों? फ़इन्ननी इला नसबिन, क्योंकि मैं एक ऐसे नसब की तरफ मंसूब हूँ, मिम्मन जहलती, में ये करीम जो है ये नसब की सिफत है, इला नसबिन करीबिन, क्योंकि मैं एक ऐसे मुअज़्ज़ज़ नसब की तरफ मंसूब हूँ, मिम्मन जहलती जिससे तू नाआशना है। यानी अगर मारूफ व मशहूर लोगों में अगर मेरा शुमार नहीं भी है जिनको तू जानती है तो इसमें कोई हरज की और मुज़ायक़े की बात नहीं है, मुझे इसमें शर्म की बात नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसे नसब से हूँ जो कि नसब निहायत शरीफ है और तू उससे नाआशना है। फरमाते हैं व इल्ला अकुन कुल्लल जवाद फ़इन्ननी अला ज़ाद फ़ी ज़ुलमाए गैरु शतीबी, और अगरचे मैं कामिल तौर पर सखी नहीं हूँ, कुल्लल जवाद कामिल तौर पर सखी, अगरचे मैं कामिल तौर पर सखी नहीं हूँ मगर इतना ज़रूर है कि बेशक रात की तारीकी में मुझे तोशा यानी राशन
کی وجہ سے گالی نہیں دی جاتی ہے۔ فإننی علی الذات، کیونکہ میں رات کی تاریکیوں میں، فی الظلمہ شب تیرہ میں، مجھے توشے پر غیر و شتیمی، میں غیر مشتوم ہوں، یعنی مجھے گالی نہیں دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں بہت بڑا وقت کا حاتم طائی تو نہیں ہوں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میرے یہاں پر کوئی شب تیرہ میں کوئی مہمان آ جائے تو میں اس کی مہمان نوازی نہ کر سکوں، بلکہ مہمان نوازی کرتا ہوں، کوئی مجھے گالی نہیں دیتا ہے بلکہ میری تعریف کرتے ہوئے جاتا ہے۔ وَإِلَّا أَكُنْ كُلَّ الشُّجَاعِ فَإِنَّنِي بِضَرْبِ الطُّلَى وَالْهَامِ حَقُّ عَلِيمِ، اور اگرچہ میں کامل طور پر بہادر نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ میں گردنوں اور کھوپڑیوں کے مارنے کا حق جانتا ہوں۔ حق و علیمی، علیم بالحق، تو میں اتنا ضرور ہے کہ طلا اس کا معنی ہوتا ہے گردنیں، ہام اس کا معنی ہوتا ہے کھوپڑیاں۔ اگرچہ میں کامل طور پر بہادر نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ میں گردنوں اور کھوپڑیوں کے مارنے کا حق ادا کرنا جانتا ہوں۔ وقال عمرو بن شاس، عمرو ابن شاس نے کہا، شاعر کا تعارف یہ ہے، شاعر کا نام عمرو ابن شاس اسدی ہے، اور یہ مخضرمی شاعر ہیں، یعنی زمانہ اسلام پایا، زمانہ جاہلیت کے بھی ہیں اور ساتھ میں زمانہ اسلام بھی پایا، اور نعمت ایمان سے سرفراز ہو کر شرف صحابیت بھی حاصل کیا انہوں نے، اور جنگ قادسیہ میں شریک ہو کر جہاد کا فریضہ بھی انجام دیا۔ اشعار کا پس منظر یہ ہے، ان کی ایک کنیز تھی، اس سے ان کا ایک عرار نام کا نہایت سیاہ فام اور کالا بیٹا تھا، لیکن عرار بڑے فصیح و بلیغ تھے، اس لیے ان کے والد ان سے محبت کرتے تھے۔ شاعر کی بیوی جو تھی وہ ام حسان، وہ شاعر کو عرار سے عار دلاتی تھی اور عرار کو اذیت پہنچاتی تھی۔ شاعر نے اپنی بیوی کو تنبیہ اور اپنے بیٹے عرار کی تعریف کرتے ہوئے یہ اشعار کہے ہیں۔ ارادت عرارا بالہوان ومن یرد عرارا لعمری بالہوان فقد ظلم، میری بیوی نے عرار کی توہین کا ارادہ کیا۔ بالہوان، ارادت عرارا بالہوان، ہوان کا معنی ہوتا ہے بے عزتی اور رسوائی۔ میری بیوی نے عرار کی توہین کا ارادہ کیا۔ ومن یرد عرارا لعمری، لعمری یا اقسم عمری، کیا اس نے میرے عرار کی توہین کا ارادہ کیا، مجھے میری زندگی کی قسم، جو عرار کی توہین کا ارادہ کرے یقیناً اس نے اس پر ظلم کیا، یعنی ارادہ توہین بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک عرار پر ظلم ہے۔ فَإِن كُنْتِ مِنِّي أَوْ تُرِيدِينَ صُحْبَتِي فَكُونِي لَهُ كَالسَّمْنِ رُبَّتْ لَهُ الْأَدَمُ۔ فَإِن كُنْتِ مِنِّي، اگر تو مجھ سے ہے، یعنی تیرا تعلق اگر مجھ سے ہے، اور تُرِيدِينَ صُحْبَتِي، اور میرے ساتھ تو رہنا چاہتی ہے، فَكُونِي لَهُ، تو تو عرار کے لیے ہو جا، کَالسَّمَن، اس گھی کی طرح، رُبَّتْ لَهُ الْأَدَمُ، جس کے لیے چمڑے کو شیرہ لگا دیا گیا ہو۔ ربت لہ العدم، جس کے لیے چمڑے کو شیرہ لگا دیا ہو۔ العدم کا معنی ہوتا ہے چمڑے کا اوپری یا اندرونی سطح۔ مشکیزہ پہلے چمڑے کا بنتا تھا اور اس میں گھی رکھا جاتا تھا، تو پہلے اس پر شیرہ لگا لیا جاتا تھا تاکہ اس میں گھی خراب نہ ہو۔ تو یہ شیرہ لگانا، یہ ربا یا ربو، شیرہ لگانا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس گھی کی طرح ہو جا کہ جس کے لیے چمڑے پر، مشکیزے پر شیرہ لگا دیا گیا ہو، یعنی جب شیرہ لگا دیا گیا ہوتا ہے تو گھی خراب نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی تو بالکل سیدھی ہو جا اور خراب مت بن۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ وَإِن كُنْتِ تَحْوِينَ الْفِرَاقَ زَعِينَتِي فَكُونِي لَهُ كَالذِّئْبِ ضَاعَتْ لَهُ الْغَنَمُ۔
ज़ईना का माना होता है बीवी। कह रहा है या ज़ईनती, शायर कहते हैं कि ऐ मेरी बीवी, अगर तू मुझसे जुदाईगी चाहती है, फ़कूनी लहू का ज़ेब, तो इरार के लिए तू उस भेड़िए की तरह हो जा कि जिससे बकरी ज़ाय हो गई हो। भेड़िया से जब बकरी ज़ाय हो जाए तो वो नहायत गज़बनाक होता है भेड़िया। ऐसी तू भी इरार के लिए भेड़िया की तरह हो जाए, यानी अगर तू गज़बनाक होकर रहती है उसके साथ में तो तू मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर अगर तुझे फ़िराक और जुदाईगी चाहिए तो तू उसके लिए भेड़िए की तरह हो जा। वइल्ला फसीरी मिस्लमा सार राकिबुन तजश्शम खिमसन लैसा फी सैरिही अमम। खिमसन का माना होता है 5वां दिन, अमम का माना होता है दरमियाना रवि, सैर का माना चाल। वइल्ला वरना, फसीरी मिस्ला मा सारा राकिबुन, वरना उस सवार की चाल चल जिसने ऊंट को 5वें दिन पानी पिलाने की तकलीफ उठाई हो। तजश्शमा तकल्लुफ करना और तकलीफ उठाना। जिसने 5वें दिन ऊंट को पानी पिलाने की तकलीफ उठाई हो उसकी, हालांकि लैसा फी सैरिही अमम, उसकी चाल में मयाना रवि नहीं आई हो, यानी वो तेज़ भी चलता रहा हो, मुसीबतें बर्दाश्त भी करता रहा हो, और 5वें दिन ऊँट को पानी पिला रहा हो, इसके दौरान भी वो तेज़ सही से अपने मंजिल तक चलता रहा हो। ऐसे सवार की तरह तू चलती रहे और तेरी रविश में कोई कमी नहीं आना चाहिए, रविश अच्छी हो जाना चाहिए। व इन इरारा इन यकुन ज़ा शकीमतिन तुक़ासीनहा मिन्हु फमा अमलिकु शियमा, बेशक अगर तू इरार की सख्त मिजाजी, शकीमा का माना होता है सख्त मिजाजी, ज़ा शकीमतिन सख्त मिजाज शख्स, बेशक अगर तू इरार की सख्त मिजाजी से तकलीफ बर्दाश्त करती है, तुक़ासीनहा मिन्हु, इरार की तरफ से तू जिस सख्त मिजाजी से तू चाह है, फमा अमलिकु शियम, शीमतुन की जमा शियम, आदत खसलत के माना में, तो मैं भी अच्छी आदतों और खसलतों का मालिक नहीं हूँ। यानी अगर तू ये समझती है कि इरार बदखुल्क है और उसकी तरफ से तू मुसीबतों का सामना करती है, दो चार होती है, तो समझ ले कि मैं भी अच्छी आदतों वाला नहीं हूँ। उसको अगर तू पसंद नहीं करती है तो मुझे भी पसंद मत कर, मुझसे भी दूर हो जा। कहते हैं व इन इरार इन यकुन गैर वादिही फ़इन्नी उहिब्बुल जौना ज़लमन का बिल अममी, बेशक इरार अगरचे वाज़े और साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत नहीं है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। क्यों? फ़इन्नी उहिब्बुल जौना, जौन का माना होता है ऐसी सियाह चीज़, बहुत सियाह चीज़, तो मैं जौन यानी नहायत ही काले को पसंद करता हूँ, उस काले को पसंद करता हूँ। ज़ल मन का भी अल-अमम, अल-अमम का माना होता है वसी कुशादा, जो वसी और कुशादा कंधों वाला है, यानी वो नौजवान बहादुर है, वो काला भी है, मैं उसे पसंद करता हूँ। जौन जमा इसकी जून होती है। वक़ाल आखर वह हुआ इसहाक़ इब्न खलफ, एक दूसरे शायर ने कहा जिसका नाम इसहाक़ इब्न खलफ है। इसहाक़ इब्न खलफ है और ये इब्न तबीब से मशहूर है। ये अपनी बेटी जो यतीम हो गई थी उसको लेकर कहते हैं कि बेटी अगर नहीं होती तो मैं जहाँ चाहता चला जाता, लेकिन बेटी की वजह से मैं घर में मुक़य्यद रहता हूँ। बेटी नहीं होती तो मुझे किसी माल की दौलत की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं कैसी भी ज़िंदगी गुजार लेता, लेकिन बेटी है तो मुझे उस पर इफ़लास और मोहताजी का खौफ है। बेटी नहीं होती तो मैं मर जाता, कोई हरज नहीं था, लेकिन बेटी है तो इसकी वजह से मैंने ज़िंदगी की ख्वाहिश मेरी बढ़ गई कि कहीं मेरे मरने के बाद इस पर लोग जुल्म ना करें। ये मफ़हूम शायर ने अपने आने वाले शेर में पेश किया है। कहते हैं लौला उमैमतु लम अज्ज़ा मिनल अदमी वलम उक़ासिद दुचा फ़ी हिंदिस ज़ुलमी, अगर उमैमा ना होती, उमैमा बेटी का नाम है इनकी, अगर उमैमा ना होती
تو میں فقر یعنی تنگ دستی، عدم کا معنی تنگ دستی اور فقر، تنگ دستی سے نہ ڈرتا اور رات کی سخت تاریکیوں میں اندھیروں کی مشقت نہ جھیلتا۔ لم اقاصد دجا، میں تاریکیوں میں، فی ہند سے ظلم سخت تاریکیاں، تو میں سخت تاریکیوں میں سخت شب تیرہ میں اندھیروں کو نہیں جھیلتا، اندھیروں کی مشقتیں نہیں جھیلتا۔ وزادنی رغبتاً فی العیش معرفتی ذل الیتیمتی یجفوها ذو الرحم، اور میرے اس علم نے، جاننے نے زندگی کی چاہت کو زیادہ کر دیا۔ کیا جاننے نے؟ کہ یتیمہ ذلیل ہو جائے گی اور رشتہ دار اس پر ظلم کریں گے۔ معرفتی ذل الیتیمہ، یہ ذل الیتیمہ یہ معرفت کا مفعول بھی ہے۔ میرے اس جاننے نے میری زندگی میں رغبت اور بڑھا دی کہ یتیمہ ذلیل ہو جائے گی میرے مرنے سے، اور اس پر رشتہ دار ذو الرحم، رشتہ دار لوگ اس پر جفا اور ظلم کریں گے۔ وحاذر الفقر یوما ان یلم بها فیہتک السر عن لحم علی وضمی، میں محتاجی سے ڈرتا ہوں، وحاذر الفقر، میں محتاجی سے ڈرتا ہوں کہ کسی دن اس پر آنا پڑے، یومن ان یلم بها، کہ علم یلم آ جانا، میں محتاجی سے ڈرتا ہوں کہ کسی دن وہ محتاجی اس بیٹی پر آنا پڑے۔ فیاہتک السر عن لحم علی وضمی، تو پھر وہ پھٹے پر اور کندی پر پڑے ہوئے گوشت کا پردہ چاک کر دے۔ لحم علی وضم جب بولتے ہیں تو اس سے کنایا ہوتا ہے بے مائگی اور بے سر و سامانی کی طرف۔ مانا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کندی پر یا پھٹے پر پڑا ہوا گوشت بے سر و سامہ ہوتا ہے، اس کو کسائی جیسے چاہتا ہے اسے کاٹتا ہے، ایسے ہی اگر محتاجی اگر آ گئی تو ایسی صورت میں بیٹی پر جو چاہے گا جیسے چاہے گا ظلم کرے گا۔ تو اس کو تعبیر کیا ہے کہ فیاہتک السر، تو پھٹے پر پڑے ہوئے گوشت کا پردہ چاک نہ کر دے، یعنی یہ میری بیٹی بھی میرے بعد اور فقر و احتیاج میں کی صورت میں ویسی ہی ہوگی جیسے کہ پھٹے پر پڑا ہوا گوشت ہوتا ہے۔ تہوی حیاتی و اہوی موتہا شفقا والموت اکرم نزال علی الحرم، تہوی ہوی یا ہوا چاہنا، وہ میری زندگی چاہتی ہے اور میں شفقت کرتے ہوئے اس کی موت چاہتا ہوں۔ والموت اکرم نزال علی الحرم، اور عورتوں کے لیے موت سب سے معزز مہمان ہے۔ حرم یہ مفرد اس کا ہے حرمتن، حرمہ ہر وہ چیز جس کی رعایت اور جس کی نگہداشت کی جا سکے۔ اخشا فظاظت عم او جفاء اخ وکنت ابقی علیہ من ازل کلمی، ازل کلم کلمتن کی جمع کلم، بات چیت، ازل کلم بات کی تکلیف، فظاظتاً کا معنی ہوتا ہے بد اخلاقی، جفا کا معنی ظلم، ابقا یبقی بقا علی اس کا معنی ہوتا ہے رحم کھانا، معنی ہوگا میں چچا کی بد اخلاقی یا بھائی کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ اخشا فظاظت عم اور جفاء اخ، میں چچا کی بد اخلاقی یا بھائی کے ظلم سے ڈرتا ہوں، حالانکہ میں تو سخت کلامی سے بھی اس پر ترس کھاتا ہوں۔ وکنت ابقی علیہ من ازل کلمی، حالانکہ میں سخت کلامی سے بھی، کلام کی تکلیف سے بھی اس پر رحم اور ترس کھاتا ہوں۔ وقال آخر وهو حطان بن المعلا، شاعر کا نام حطان ابن معلا اور یہ اسلامی شاعر ہیں، انہوں نے کہا
انزلنی الدہر علی حکمہ من شامخ عال الی خفض. شامخ کا معنی ہوتا ہے بلند و بالا، عالی کا معنی بھی بلند و بالا، خفض کا معنی ہوتا ہے نچلا حصہ. مجھے زمانے نے اپنے فیصلے کے مطابق، علی حکم ہی اپنے فیصلے کے مطابق بلند و بالا مقام سے پستی کی طرف اتار دیا. انزلنی مجھے اتار دیا. شامخ جمع شوامخ. وغالنی الدہر بوفر الغنا فلیس لی مال سوا عرضی. غالا یغول غولن کا معنی ہوتا ہے ہلاک کر دینا، با مصاحبت کے لیے، بے وفر الغنا میں با مصاحبت کے لیے. غنا کا معنی مالداری. معنی ہوگا زمانے نے مجھے میری مالداری کی کثرت کے ساتھ ہلاک کر دیا. ولیس لی مال سوا عرضی، اور اب میرے لیے عزت و آبرو کے سوا اور کوئی دولت اور مال نہیں ہے. ابکانی الدہر ویا ربما اضحکنی الدہر بما یرضی. زمانے نے مجھے رلا دیا، جبکہ اے لوگو سن لو، بسا اوقات زمانے نے ایسی باتوں سے مجھے ہنسایا بھی ہے، ما یرضی جو مجھے خوش کرے. میری پسندیدہ چیزیں دے کر بھی کبھی کبھی اس نے مجھے ہنسایا بھی ہے. لولا بنیات کا زغب القطع رددن من بعض الى بعض. اگر القطع ایک پرندہ کا نام ہے، اگر قطع پرندے کے چوزے، ہمارے علاقے میں اس پرندے کو ٹٹولی کہتے ہیں، جو زمین پر اپنا چھوٹا سا گھر بنا لیتی ہے اور اسی میں انڈے دے دیتی ہے. لمبی ٹانگوں والی ہوتی ہے تھوڑی، اور چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے یہ. لولا بنیات کا زغب القطع، زغب کا معنی ہے چوزا. اگر یہ لڑکیاں ٹٹولی کے چوزوں کی طرح یا تیتر کے چوزوں کی طرح نہیں ہوتی، رددنا من بعض الی بعض، جو ایک دوسرے پر لوٹا دی جاتی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. کبھی اس سے نکاح کیا طلاق دے دی، تو اس سے نکاح کیا اس نے طلاق دے دی. یا کبھی ماں باپ کے پاس ہیں تو پھر تھوڑی دن کے بعد شادی ہو کر دوسری کی طرف چلی جاتی ہیں. تو ان لڑکیوں کا حال ایسا نہیں ہوتا، اور یہ کمزور ہیں، ایک تیتر یا ٹٹولی کے چوزوں کی طرح کمزور ہیں. اگر یہ نہ ہوتی لکان لی مضطرب واسع فی الارض ذات الطول والعرض، تو اگر یہ نہ ہوتی تو میرے لیے کشادہ زمین میں وسیع و عریض سیرگاہ ہوتی. واسع فی الارض، کشادہ زمین میں، مضطرب واسع سیرگاہ ہوتی، جولان گاہ ہوتی. تب تو میرے لیے وسیع و عریض زمین میں سفر کرنے کے لیے کشادہ میدان ہوتا. فی الارض ذات الطول والعرض، طول و عرض والی سرزمین میں میرے لیے وسیع جولان گاہ اور میں کشادہ میدان ہوتا. مضطرب واسع، اس کا معنی ہوتا ہے کشادہ میدان اور جولان گاہ. وَإِنَّمَا أَوْلَادُنَا بَيْنَنَا أَكْبَادُنَا تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ. شاعر کہتا ہے کہ بے شک ہماری اولاد ہمارے جگر پارے ہیں، جگر کے ٹکڑے ہیں. بیننا ہمارے درمیان، اکبادنا ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں. تمشی علی الارض، اور یہ جگر کے ٹکڑے ایسے ہیں جو ہمارے سامنے زمین پر پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں. یعنی اپنے جگر کے ٹکڑوں سے اپنی اولادوں کو تشبیہ دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی تو اپنے آپ کو تکلیف ہوگی. اور بس فرق یہ ہے کہ یہ ایسے ٹکڑے ہیں جو زمین پر چل رہے ہیں. تشبیہ ہے. لو حبت الریح علی بعضهم لم تنعت عینی من الغمض. الغمض کا معنی ہوتا ہے نیند. اگر ان میں سے بعض پر سخت ہوا چلے، یعنی کوئی پریشانی آئے، تو میری آنکھ سونے سے انکار کر دیتی ہے. یعنی ان کی تکلیف کا احساس مجھے ہوتا ہے. وقال حیان ابن ربیعہ الطائی، حیان ابن ربیعہ طائی نے کہا. حیان ابن ربیعہ طائی
یہ جاہلی شاعر ہے۔ اس نے کہا لقد علم القبائل ان قومی ذو جد اذا لبس الحدید، تحقیق کے تمام قبائل جانتے ہیں کہ جب اسلحہ پہنے جائیں، لوہا پہنا جائے یعنی ہتھیار سے لیس ہوا جائے، تو میری قوم جفا کش ہے، ذو جد جفا کش ہے۔ وَأَنَّا نِعْمَ أَحْلَاسُ الْقَوَافِي اذا استعر التنافر والنشید۔ التنافر کا معنی ہوتا ہے باہمی فخر کرنا اور باہمی دشمنی کرنا بھی ہوتا ہے۔ النشید کا معنی ہوتا ہے اشعار کہنا، سنانا، اور القوافی یہ قافیہ کی جمع ہے، شعر کے معنی میں ہے مگر یہاں، اور احلاس یہ حلس کی جمع ہے، حلس اس کا مفرد ہے۔ یہ دری یا ٹاٹ جو زمین پر نیچے بچھا دیا جاتا ہے اوپر کی قالین کی محافظت کے لیے، جو اس قالین سے ملا رہتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ کہہ رہا اور یہ بھی سارے قبائل جانتے ہیں کہ ہم کتنے اچھے اشعار کہتے ہیں۔ انا نعم احلاس القوافی، ہم نہایت ہی عمدہ اچھے اشعار کہتے ہیں جب فخر اور اشعار کی آگ بھڑکے، فخر کرنے کی اور اشعار کی آگ بھڑکے تو اس وقت ہم نہایت عمدہ اشعار کہتے ہیں۔ اب یہاں پر احلاس القوافی کا معنی شعر کے اندر یہ ہے کہ شعر و شاعری ہماری فطرت ثانیہ ہے، وہ ہمارے ملازم ہے، جیسے کہ ایک دری جو ہوتی ہے وہ قالین کے لیے ملازم ہوتی ہے، دونوں میں لزوم ہوتا ہے، وہ اس سے جدا نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی ہم سے بھی ہمارے شعر و شاعری ہم سے جدا نہیں ہوتی ہے۔ وَإِنَّا نَضْرِبُ الْمَلْحَاءَ حَتَّى تَوَلَّ وَالسُّيُوفُ لَنَا شُهُودُ، اور یہ بھی سارے قبائل جانتے ہیں کہ ہم بڑے لشکروں پر شمشیر زنی کرتے ہیں۔ الملحا کا معنی ہوتا ہے بڑا لشکر، ہم بڑے لشکر پر شمشیر زنی کرتے ہیں، اپنی تلواروں سے بڑے لشکروں کو مارتے ہیں۔ حتیٰ تولا والسیوف لنا شہود، حتیٰ تولا یہاں تک کہ وہ بڑا لشکر بھی پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ والسیوف لنا شہود، اور اس بات پر ہماری تلواریں ہماری گواہ ہیں، شاہد کی جمع شہود۔